عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت مسکینوں کا بھی ہے۔ تو 2 رکعت نماز عید، یہ 2 طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور قول تو بہت سے ہیں مگر 2 مشہور ہیں جن پر امت میں عمل ہو رہا ہے۔ تیسرا بھی بیان کر دینا چاہیے کہ مسلم ہی ہے۔ ایک طریقہ تو ہے حنفی حضرات کا، غلط وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی جو کہتے ہیں نا اس کا کوئی ثبوت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ علامہ البانی صاحب نے السلسلۃ الصحیحہ میں ثابت کیا ہے کہ روایت اس کی بھی صحیح ہے۔ اور صحابہ کرام سے تو ابن حزم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے، ابن مسعود سے تو یہ آسمان کے سورج کی طرح ثابت ہے کہ 3 تکبیریں بھی کہیں، پہلی رکعت میں زائد 3 تکبیریں۔ اس کا طریقہ یہ اللہ اکبر کا، اس کے بعد 3 بار پھر اللہ اکبر کا، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی، دوسری رکعت میں اٹھ کر پہلے الحمد شریف پڑھی، پھر سورت پڑھی، پھر 3 اللہ اکبر کیا، پھر رکوع کیا۔ تو یہ 3 تکبیریں بھی ٹھیک۔ دوسرا طریقہ ہے جو دوسرے اماموں نے اختیار کیا، اہل حدیث حضرات بھی ویسے کرتے ہیں کہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، اور کہتے ہیں پہلے کہ قرات سے پہلے شروع کی نماز تو پہلے 7 تکبیریں کہہ لیں، پھر قرات کی، دوسری میں اٹھ کر پہلے 5 تکبیریں کہہ لیں، پھر قرات کی۔ تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ 7 تکبیریں جو ہیں ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور عام طور پر ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ 7 گنتے الگ، کہ جو پہلا اللہ اکبر تھا تکبیر تحریمہ وہ الگ ہے، اس کے علاوہ 7۔ مگر امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی رکعت میں 7 جو ہوں گی نا ان میں وہ تکبیر بھی شامل ہوگی جو تکبیر تحریمہ صحیح ہے۔ یہ بات جو ہے نا کہ تکبیر تحریمہ سمیت یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بالکل صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ارواء الغلیل میں ثابت ہوا۔ اور تیسرا طریقہ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے یہ شیعہ دوست ہیں وہ کرتے ہیں کہ 5 تکبیریں پہلی رکعت میں، 4 دوسری میں، اور کہتے ہیں دونوں میں رکوع سے پہلے قرآن مجید پڑھ لیا، سورت پڑھ لی، رکوع میں جانے سے پہلے 5 اللہ اکبر پہلی رکعت میں، اور 5 میں اللہ اکبر رفع یدین ہوگا، اور رفع یدین کرنے کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھا کر پھر دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، جو جی چاہے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو 5 یہ قنوت ہو جاتے ہیں، 6ویں بار پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں دوسری میں 4 بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان میں بھی دعائیں کرتے ہیں، پھر 5ویں تکبیر کہہ کر۔ اس کو بھی حنفی حضرات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رہ جائے آ کر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو ان کا چونکہ طریقہ ہے کہ اب جب اس نے اٹھ کر پہلی رکعت پڑھنی ہے تو پہلی رکعت میں تو شروع میں تکبیریں، اس لیے وہ پہلے ہی اٹھ کر کہے گا۔ تو یہاں انہوں نے کہا یار اس طرح کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ دونوں جو تکبیریں وہ ایک دوسری کے ساتھ مل جائیں، دونوں رکعتوں کی درمیان میں نہ ہو قرات۔ اس لیے پھر الدر المختار اور ساری کتابوں میں لکھ لیا کہ امام علی نے جو کیا اس پر عمل کرو، رکوع سے جانے سے پہلے دونوں رکعتوں میں جو ہے نا اس پر عمل کرو۔ اس لیے جس کی رکعت رہ گئی وہ اٹھ کر پہلے نہ پڑھے، رکوع کا جانے کے وقت پڑھے، کم از کم حضرت علی علیہ السلام کے طریقہ پر تو عمل ہو جائے۔ میں اس طرح دائرہ کھلا اس لیے کر دیتا ہوں کہ ذہن جو ہے نا ان میں وسعت پیدا ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے، امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو حضور سے تو اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہوا، سب روایتوں میں کوئی نہ کوئی ذوف ہے۔ یہ سارے عمل جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہیں، اور وہ سارے ہمارے لیے پیشور ہادی ہیں، اس لیے دین کے معاملہ میں ان کی باتیں عبادت کے بارے میں رد نہیں کی جاتی۔ تو نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبے عموماً امت میں 2 ہی جاری ہیں کہ ایک خطبہ پڑھا جائے پھر بیٹھا جائے اٹھا جائے، مگر وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا، علامہ ذیلی تسلیم کرتے ہیں کہ عید کے 2 خطبوں کی روایت نہیں کوئی ملی، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول اٹھتے تھے بیٹھتے تھے۔ یہ صرف جمعہ کی نماز پر قیاس کر کے لوگوں نے بنا لیا۔ اس میں یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ بعد میں اگر سمجھتے کہ عورتوں تک آواز نہیں گئی، اس وقت یہ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، پھر ان کے قریب چلے جاتے، ان کو بھی واضح و نصیحت کرتے، تو خطبہ ایک ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد دعا جو ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ جو عورتیں ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتیں ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ عیدگاہ میں ضرور جائیں۔ اس زمانے میں کپڑوں کی قلت تھی کہ کچھ عورتوں نے عرض کیا حضور بہت سی عورتوں کے پاس بڑی چادریں نہیں ہیں جن میں وہ چھپ کر جائیں، فرمایا دوسری بہن ان کو اپنے جلباب میں بڑی چادر میں چھپا لے، آئیں ضرور، اور وہاں وہ نماز میں شریک نہ الگ بیٹھی رہیں،
جب دعا ہو تو مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوئیے۔ دعوت المسلمین بڑی اہم دعا کے سال کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کھلے مجمع میں اور اللہ سے دعا